والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آلى ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتين أو أختين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آگے آ جائے بھائی، صفوں کو درست صفوں کے اندر آ جائیں آگے، انشاءاللہ سنتوں کا وقت دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کے تابعدار لوگوں کو پیدا کیا اور پاکیزگی کا ایک نظام بنایا جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری فرد تک چلتا رہے گا. وہ پاکیزگی کا نظام نکاح کا نظام. سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، نکاح فرمایا آپ کا ان سے. اس کے بعد اولادیں پیدا ہوئیں اور ابتدائی زمانہ تھا، لہذا اس وقت میں جنریشن کو، نسل کو آگے بڑھانے کی نسبت سے اس شریعت میں یہ جائز تھا کہ بہن سے نکاح کیا جائے. لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں پیدا ہوئیں، بیٹی بھی پیدا ہوئی، بیٹا بھی پیدا ہوا، تو انہی کے آپس میں نکاح ہوتے ہوتے ایک لمبی نسل جو آج ہمارے اور آپ کی شکلوں میں نظر آ رہی ہے، جس کو گویا انکاؤنٹیبل ہے، جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اندازے لگائے جا سکتے ہیں، گنا بھی نہیں جا سکتا. اتنی بڑی تعداد اللہ نے اس پاکیزہ نظام کے ذریعے سے قائم کیا، اور وہ پاکیزہ نظام اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے. وہ پاکیزہ نظام اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی دیا. وہ پاکیزہ نظام صحابہ کو بھی ملا، تابعین کو بھی ملا، اولیاء و ولیوں کو بھی ملا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہاں بھائی بال برہمچاری ہو گئے ہیں، اب نکاح کرنا ان پر حرام ہو گیا ہے، اب یہ نکاح نہیں کر سکتے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ماحول میں رہتا ہو، علاقے میں رہتا ہو اور انہی چیزوں میں لگا رہتا ہو، تو بہت شاذ و نادر ہے کہ وہ ناپاک کاموں سے، گناہ گاری کے کاموں سے، غلط راہوں سے بچ جائے. بہت شاذ و نادر. عمومی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ نے نکاح کے فضائل بھی بیان کیے، بچیوں بیٹوں کی تربیت کے سلسلے کے فضائل بھی بیان کیے، اور ایک پاکیزہ سسٹم جسے کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو، گندگیوں سے پاک ہو، غلاظت سے پاک ہو، اس سسٹم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مکے کی اس سرزمین پر جہاں لوگ گندگی کے سسٹم کو لے کے چلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں پاکیزگی اور صاف ستھرا سسٹم لے کر آپ چلے. وہ سسٹم ہے بچیوں کی کفالت کرنا، وہ سسٹم ہے بیٹوں کی کفالت و پرورش کرنا، وہ سسٹم ہے نکاح کو عین جو وقت ہے انسان کا، اس وقت میں جب کہ وہ گناہوں میں یقینی اعتبار سے قوی اندیشہ ہے اس کے گناہ میں لگ جانے کا، اس وقت میں اس کو پاکیزہ راستے، نکاح کا راستہ دکھانا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات خطبہ حضرات پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں، اللہ کا لحاظ کرو جیسا اللہ کا لحاظ کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم دنیا سے اس حال میں جا رہے ہو کہ تم فرما بردار. لہذا گندگی کا جو سسٹم آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، پھیلا ہے، وہ سب کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے اس کی شاخیں، اس کی بنیادیں کہیں نہ کہیں ہم سے ملتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان بنیادوں پر ہی اپنے خواہشوں کے، ناجائز خواہشوں کے، اور کہیں گویا ایسی خواہشیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جو آگے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں،
ان خواہشوں کے محل تعمیر کیے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ٹاٹا برلا کی جب اولاد بن جائے گا تب ہم اس کا نکاح کریں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو جب کوئی سرکاری نوکر مل جائے گا، سرکاری نوکری والا شخص مل جائے گا تب ہم اس کا نکاح کریں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی بڑا لمبی رقم جہیز کی دینے والا کوئی مل جائے گا، جسے آج کل کہتے ہیں سپورٹ کرنے والی فیملی مل جائے گی تب ہم نکاح کریں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں ایسا گھر ملے جہاں کوئی نہ دیور ہو، نہ ماں ہو، نہ ساس ہو، نہ سسر ہو، تنہا عیش کرنے والا مقام جگہ مل جائے گی تب ہم نکاح کریں گے۔ یہ آج کل کی ہماری اور آپ کے معاشرے کی ایک گھٹیا سوچ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے لیٹسٹ جنریشن کو، نوجوان پیڑھی کو گویا جہنم کے کگار پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس آگ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہے جس آگ سے اللہ نے حکم دیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آگ پہ ہم خود بھی کھڑے ہو گئے اور ہم نے اپنی جنریشن کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اس نسل کو بھی اپنی خواہشات کی بنیاد پہ اس جہنم کی کگار پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں دور نبوی کے نکاح، اگر ہم دیکھیں دور تابعین کے نکاح، اگر ہم دیکھیں دور اولیاء اور ولیوں کے نکاح، تو ان کے نکاح ہمارے جیسے نکاح جو ہوا کرتے ہیں خرافات اور تمام قسم کی مختلف قسم کی خطاؤں سے لبریز، ان خطاؤں اور خرافات، ان قسم کی فالتو چیزوں سے ان کے نکاح پاک ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے اس وقت کے بادشاہوں نے ان کے لیے پیغام نہ دیے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو خواہشات ہم پوری کر رہے ہیں وہ پوری نہ کر سکتے۔ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح، مدینے کے زبردست سب سے بہت ہی بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار، اس زمانے میں 40 ہزار دینار، جو آج کیا حیثیت رکھتے ہوں گے ہم میں سے ہر ایک کو معلوم، 40 ہزار دینار جو شخص صدقہ کرتا ہو سالانہ، اس کا نکاح اس زمانے کے بل گیٹس اور تمام قسم کے جو مالدار ہو سکتے ہیں ان سے کہیں اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن اس صحابی کا نکاح، ان صحابی کا نکاح ایسا ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ چمکیلی وغیرہ آپ کے لگی ہوئی ہے، کچھ خوشبو آ رہی ہے خاص، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے پوچھا ہے عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے باوجود آپ نے نکاح جو کیا کہا جی نام، ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری نہیں ہوئی کہ مجھے بلایا نہیں، جیسا کہ آج کل ہمیں اور آپ کو ہوتی ہے، کارڈ میں نام نہیں آیا، فون کر دیا تو کہا کارڈ کیوں نہیں بھیجا، اور ہمیں اور آپ کو جو مختلف قسم کی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ باتیں بھی وہاں بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول وقت کے نبی ہیں، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگواری نہیں فرمائی، اولم ولو بشاتن، آپ نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو، کوئی ناگواری کا کوئی اظہار ہی نہیں۔ اور نکاح اتنا سادہ عبد الرحمن بن عوف جن کے بڑے بڑے کھجور کے باغات رہے، 40 ہزار دینار اس زمانے میں صدقہ کیے، اور آج کے حساب سے اس کا کیلکولیشن کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد بھی نکاح فقیروں سے درس فقیر جو ہمارے یہاں کا ادنا شخص نہیں کرتا ہے، اس سے بھی گر کر ایک سادہ نکاح جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، مومن کا، وہ نکاح انجام دے۔ دور تابعین میں آئیے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی ہیں، تابعی ہیں اور اللہ کے بزرگ بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبے زمانہ گزر گیا بزرگی کا آپ کا سعید بن مسیب کا، وقت کے بادشاہ کے 3 بیٹے، بادشاہ نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تمہاری ایک بیٹی ہے، 3 بیٹوں میں سے جس کو بھی تمہیں انتخاب کرنا ہو، 3 بیٹوں میں سے جس سے بھی تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہو کر۔ حضرت سعید بن مسیب کو اوپن آفر ہے، کھلا آفر ہے، اور اس زمانے میں جو ہم آپ کے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ لڑکی کا
جو لڑکے کا خود کا ایک بڑا فلیٹ ہونا چاہیے، گویا ٹاٹا برلا کی اولاد ہونا چاہیے، اس زمانے کے لحاظ سے وہ ٹاٹا برلا سے بھی اعلیٰ شخص تھے۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب کی نگاہیں کچھ ہی اور جگہ تھیں۔ ان کی نگاہیں اس جگہ تھیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس اللہ کے ولی سے کریں گے جو اللہ کا قرب رکھتا ہوگا، اللہ کے یہاں کچھ حیثیت رکھتا ہوگا، اور اس کا ظاہر و باطن دونوں اللہ والا ہوگا۔ مسجد میں دیکھا، اور خود آپ کے شاگرد بھی ہیں، عبداللہ نام تھا، آپ کے شاگرد تھے اور ایک عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی گویا اس زمانے کے لحاظ سے کہیں حضرت سعید بن مسیب کی نگاہ میں وہ گویا اللہ کے ولی تھے۔ لہذا جب دیکھا، لیکن فقر و فاقے کی حالت یہ تھی کہ کچا مکان تھا، سوکھی روٹیاں پانی میں گیلی کر کے کھاتے تھے، افطار کے وقت وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ حضرت سعید بن مسیب نے دیکھا عبداللہ سے کہا، کیا تم کو میری بیٹی منظور ہے؟ میں اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ بڑا ناگوار گزرا عبداللہ پہ کہ میری یہ حالت، میری یہ کیفیت، اور یہ میری کیفیت کے وقت میں بھی ان حالات میں سعید بن مسیب جس کو وقت کے بادشاہ کے بیٹوں کا پیغام آیا ہو، وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بڑی پس و پیش کی کیفیت۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد رخصتی کے وقت جب وہ اپنے گھر چلے گئے، لڑکا جسے عبداللہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب پیچھے سے اپنی بیٹی کو لے کے گئے، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہا سعید نام سے نہیں پہچانے، کہا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب، معلوم ہوا میرے استاد ہیں۔ دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد کہا درخواست تشریف لائیے۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، تم رخصت کر کے اس کو نہیں لائے، میں رخصت کر کے میں یہاں اس کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی نسبت سے آیا، رخصت کر دیا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ روٹی تھی اور جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا۔ بیٹی سے کہا، حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس کھانے کو بھی موجود نہیں ہے، تمہارے باپ نے کیا دیکھا جو مجھ سے نکاح کر دیا؟ کہا میرا اللہ جو سعید بن مسیب کے یہاں کھلاتا تھا وہ اللہ مجھے یہاں بھی کھلائے۔ حضرت سعید بن مسیب وقت کے بادشاہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وقت کا بادشاہ شریف تھا لیکن رذیل ہو گیا، اور اس بات سے آگ بگولا ہونے کے بعد سعید بن مسیب کو چوراہے پہ لا کے خوب کوڑے مارے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، خوب کوڑے مارے، نماز پڑھ کے لوگ لوٹ رہے تھے، واقعہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا۔ حضرت سعید بن مسیب نے نمازیوں کے لوٹتے ہوئے چہرے دیکھے جب وہ لوٹ رہے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے چیخ نکلی، 40 سال میں یہ پہلا زمانہ ہے کہ سعید بن مسیب نے نمازیوں کے لوٹتے ہوئے چہرے دیکھے۔ یعنی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ مسجد میں اذان ہوئی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود تھا۔ یہ اللہ کے ولی، ان الولیوں نے کیا دیکھا ان دامادوں میں، ان لوگوں میں جن سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کر۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک باغ پہ ان کو طے کیا گیا گارڈ کے طور پہ کہ اس کی نگرانی کرنی ہے اور اس کے پھلوں کی نگرانی کرنی ہے۔ باغ کا مالک ایک مہمان کو لے کر آیا۔ مہمان کو لانے کے بعد اس نے کہا کہ ان کو پھل کھلاؤ۔ پھل لے کر آئے، اور پھل کھلانے کے بعد جب انہوں نے پھل کھایا کڑوا نکلا۔ کہا کہ دوبارہ لے کر آؤ۔ دوبارہ پھل لے کر آئے، دوبارہ کڑوا نکلا۔ کہا تیبارہ لے کر آؤ، تیبارہ لے کر آئے، تیبارہ کڑوا نکلا۔ کہا کہ تمہیں اتنا نہیں معلوم، تم ایک زمانے سے اس باغ کی نگرانی کر رہے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کون سے پیڑ کا پھل میٹھا ہے اور کون سے پیڑ کا پھل کڑوا ہے۔ کہا کہ آپ نے مجھے یہاں کا نگراں بنایا تھا، پھل کھانے کی مجھے اجازت نہیں دی، لہذا میں اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتا تھا کہ میں یہاں کا گارڈ ہوں اور میں گارڈ کی حیثیت سے نگراں ہوں، لہذا نگراں کو یہ حق نہیں ہوا کرتا کہ وہ امانت میں خیانت کر کے اس کے پھل کو کھا لے۔ مہمان نے دیکھا کہ یہ 3 پھل کڑوے نکلے، امانت داری کو دیکھا، گھر گئے، بیوی سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں نے آج ایک ایسا دیندار اور امانت دار شخص دیکھا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 3 پھل وہ لے کر آیا اور تینوں کڑوے نکلے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ امانت داری یہی ہے کہ میں اس کی نگرانی کے لیے طے ہوا ہوں، کھانے کے لیے طے نہیں ہوں۔
کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اپنی بیٹی سے ہم اس کا نکاح کر دیں؟ بیوی بھی دیندار تھی، لہذا وہ بھی راضی ہو گئی کہ ہاں اپنی بیٹی کا مبارک نام کے وہ شخص تھے نکاح کر دیا جائے۔ بعد میں اللہ نے ایسے ہی ولیوں کے ذریعے سے عبداللہ نام کا بیٹا پیدا کیا جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم حدیث کا امیر اور حدیث کا گویا اسپیشلسٹ کہتے ہیں، ان کے استاد کا نام عبداللہ بن مبارک ہے، جو مبارک کی اولاد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ہمارے لیے نظیر اور مثالیں ہیں نبوت کے زمانے کے نکاح کی، تابعین اور ولیوں کے تابعین کے زمانے کی نکاح کی، اور یہ مثالیں ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے زمانے کے نکاح کی۔ اور ہم اور آپ اس لیٹسٹ کلچر کے نام پہ، لیٹسٹ فیشن کے نام پر اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکا ہو تو گورنمنٹ امپلائی ہو، گورنمنٹ ٹیچر ہو یا گورنمنٹ نوکر ہو، سرکاری نوکر ہو یا ٹاٹا برلا کی اولاد۔ یہ لڑکی والوں کی سوچ ہے، خود کا گھر ہو، بہترین کماتا ہو، اور بعض لڑکی والوں کی سوچ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، موج مستی۔ اور لڑکے والوں کی سوچ کہیں پہ یہ ہے کہ سپورٹیبل فیملی ہو، لڑکی بھی کہیں آج جو غیروں میں خیالات پائے جاتے تھے کہ لڑکی بھی کماتی ہو، لڑکا بھی کماتا ہو، آج مسلموں کی بھی یہ سوچ ہے کہ لڑکی بھی جاب کرتی ہو تاکہ سپورٹیبل سسٹم ہو سکے، سپورٹ ہو سکے۔ یہ مسلموں کی بھی ایک سوچ بن چکی ہے۔ دوسری سوچ جہیز کی ہے کہ جہیز کا معاملہ ہو جائے، اور اگر لڑکی خود نہ کماتی ہو تو اس کا باپ یا بھائی اتنا اسٹیبلشڈ ہو، اتنا بہترین جگہ پہ فائز ہو کہ وہ کبھی بھی لڑکے کے اوپر حالات آ جائے، فقیر ہو جائے، تو وہ باپ اور بھائی اس کی مدد کر سکیں، اس کے ساتھ سپورٹ کر سکیں۔ یہ لڑکے والوں کی سوچ ہے اور لڑکی والوں کی سوچ ہے۔ اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من ولد لہ ولد، جس کے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، فلیحسن اسمہ، اس بچے کا اچھا نام رکھے، ولیؤدبہ، اس کو ادب سکھائے، فاذا بلغ فلیزوجہ، جب وہ بالغ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کا نکاح کر دے۔ فإن بلغ ولم یزوجہ، اگر وہ بچہ بالغ ہو گیا یا بچی بالغ ہو گئی اور نکاح نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، وہ کوئی گناہ کر بیٹھا یا کر بیٹھی تو کہا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس بچے یا بچی کا گناہ اس کے باپ پہ پڑے۔ دوسری روایت جنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت، من آلا ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، 3 بہنوں کی، یا تو 3 بہنوں کی کفالت کی بیٹیاں نہیں تھیں، او بنتین او اختین او بنتین، یا 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنیں کی، فلیحسن الیہن فلیؤدبہن، ان کو ادب سکھایا، ان کے ساتھ احسان و اکرام، اچھا معاملہ کیا، وَلْيُزَوِّجْهُنَّ، اور ان کے وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان کا نکاح کیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ذمہ داری لی کہ اللہ اس کو جنت کا حقدار بنائے۔ اس لیے ہم غور فکر کریں کہ ہمارے بچوں کی جنریشن، لڑکوں جو بالغ ہو چکے ہیں، اچھے خاصے بلوغ کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے عذروں وجہوں کی بنیاد پر اپنے بچوں کا نکاح نہیں کر، اور ہماری لیٹسٹ جنریشن بھی، نوجوان جنریشن بھی، جو کہتی ہے کہ بے روزگاری بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، وہ بھی ایک جہالت کی کگار پہ ہے۔ وہ گلیوں چوراہوں کے پتھروں پر نیٹ کے ساتھ وقت گزارنا تو اچھا سمجھتی ہے، لیکن وہ 8,000 کی نوکری کر کے اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا نہیں سمجھتی۔ وہ سوچتا ہے کہ ہمیں بل گیٹس اور مختلف قسم کی اڈانی اور امبانی کی بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے عہدوں پہ نوکریاں ملیں، 25,000 20,000 کی نوکری ملے، ہم سے 8 اور 10 کی سنبھالی نہیں جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ لے جائے۔ اس لیے 2 باتیں ہیں،
ایک تو باپ کا اپنے بچوں کو بچیوں کو اچھا ادب سکھانا، سلیقہ سکھانا، اور اگر وہ خود سے سلیقہ نہ سیکھ پائیں، باپ نے اپنی پوری کوششیں کی، محنتیں کی، کاوشیں کی، لیکن اس کے بعد بھی بچے گمراہی کے راستے پہ نکل گئے، اور یہ جو گمراہی کے طریقوں پہ نکل گئے، اب اس کا ذمہ دار باپ نہیں ہوگا، اب اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر عائد نہیں ہو۔ لہذا ہمارے نوجوانوں سے خاص درخواست ہے، جو بے روزگاری کا ٹھیکرا گورنمنٹ پہ پھوڑتے ہیں، جو بے روزگاری کا دار و مدار دوسروں پہ پھوڑتے ہیں، وہ خود بھی اس کے کہیں ذمہ دار ہیں۔ 3 دن کسی جگہ جاب کر لی اور ریچارج کے پیسے آ گئے، تو جب تک وہ ریچارج ختم نہیں ہو جائے گا تب تک ان کو فکر نہیں ہوگی، تب تک وہ غور و فکر میں مبتلا نہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو بھی گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ جتنے کی مقدار کی بھی نوکری اور جاب مل رہی ہو، اور اگر اللہ تجارت کی توفیق دے چھوٹی موٹی وہ بھی مل رہی ہو، اس تجارت کو، اس نوکری کو انجام دے کے اس کو پکڑیں، اور آگے فیوچر اللہ قسمت بہترین بلند کرے، کوئی دوسری جگہ اچھی جگہ مل جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ لہذا دونوں باتیں ہیں، ماں باپ کی کہیں غلطی ہے بچیوں بچوں کی نکاح نہ کرنے میں، اور کہیں نوجوانوں کی بھی غلطیاں ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بالکل بھی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دور نبوی کے مطابق، تابعین کے مطابق، ولیوں صحابہ کے مطابق جو نکاح ہوئے ہیں اس نکاح کے مطابق اللہ ہمارے نکاح کو بنائے، سادگی کے نکاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔